اسلام میں روزے کے فدیے کے احکامات ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو تفصیل سے جاننا ضروری ہے۔ آج ہم اس کی گہری تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی شریعت نے اس معاملے میں کتنی حکمت اور رحمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خاص متبادل حل ہے جو جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے مکمل طور پر قاصر ہوں، لیکن یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے اختیار کر سکے۔ اسلامی شریعت میں فدیے کی اجازت صرف بہت ہی خاص اور مجبوری کے حالات میں دی گئی ہے اور اس کے پیچھے گہری حکمت موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ فدیہ کب جائز ہے۔ اگر کوئی شخص انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ بڑھاپا اتنا زیادہ ہو کہ مستقبل میں روزہ رکھنے کی کوئی امید باقی نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص 80 یا 90 سال کا ہے اور اس کی صحت مسلسل گر رہی ہے تو ایسی صورت میں فدیے کی اجازت ہے۔ دوسری اہم صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مزمن اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا کی کوئی طبی امید نہیں، مثلاً کڈنی کی مستقل خرابی، کینسر کی آخری سٹیج، دل کی شدید بیماری یا کوئی اور ایسی پیچیدہ بیماری جس میں ماہر ڈاکٹرز نے واضح طور پر کہہ دیا ہو کہ مریض کبھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا، ایسے مریضوں کے لیے اسلام نے یہ آسانی فراہم کی ہے۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم اور نازک نقطہ ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے فدیہ دے دیا ہو اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے دوبارہ صحت عطا ہو جائے تو اب اس پر قضا روزے رکھنا فرض ہو جائے گا، یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ سب واپس کرنے ہوں گے، اور جو فدیہ پہلے دیا تھا وہ نفل صدقہ شمار ہوگا جو اس کے نیک اعمال میں اضافہ کرے گا۔ یہ اسلام کی عدالت کا واضح ثبوت ہے۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں فدیے کی مقدار کی۔ ہر چھوٹے روزے کے لیے ایک صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ دینا ہوگا۔ صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار تقریباً 1 کلو 75 گرام گندم ہے۔ اگر آپ پیسوں میں دینا چاہتے ہیں تو اس گندم کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ یہ مقدار اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایک ضرورت مند شخص کو دن بھر کا کھانا مل سکے۔ فدیے کی ادائیگی میں شریعت نے بہت لچک اور آسانی رکھی ہے۔ آپ چاہیں تو پورا فدیہ ایک ہی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں یا پھر کئی مختلف لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر آپ کی سہولت اور حالات پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 30 دن کا فدیہ ہے تو آپ 30 مختلف لوگوں کو دے سکتے ہیں یا پھر 3 لوگوں کو 10-10 دن کا حصہ دے سکتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے بھی آپ کو مکمل آزادی اور لچک حاصل ہے۔ رمضان کے شروع میں بھی فدیہ دے سکتے ہیں اور آخر میں بھی۔ کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ رمضان کے آخر میں دینا زیادہ بہتر اور محفوظ ہے کیونکہ تب آپ کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں اور کسی قسم کی کنفیوژن نہیں رہتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی مجبور اور بے بس ہیں۔